أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اس اللہ کے لیے جس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہر قسم کی تکبیرات، تمام تر تکبیرات، تحمیدات اور بڑائی اور کبریائی اس اللہ کے لیے جس کے ناموں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان گنت بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ ارحم الراحمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ یہ وہ ذات ہے جس کی ذات بھی اعلیٰ اور بات بھی اعلیٰ۔ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ اس ذات پر آ کر بند کر دیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کے لیے مہر اور سیل بند بنا کر مبعوث کیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً کہ ہر نبی کو
ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے محبت ایمان کا جز نہیں، اصل ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہوئی، ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا اپنے بارے میں، من صلی علی واحدہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس بندے کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے اندر آپ کو تمام اولاد آدم کا سردار بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، دوسرے قرات میں انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نبی سے محبت اپنی ماں سے بڑھ کر، اس نبی سے محبت اپنے باپ سے بڑھ کر، اس نبی سے محبت اپنی اولاد سے اور بیوی سے بڑھ کر، اس نبی سے محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر، اور اس نبی سے محبت اپنے آپ اور اپنی جان سے بڑھ کر کرنا ایمان ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو غور سے سنیں، البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علی، وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے محمد، اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے، فرمایا وہ دنیا کا سب سے بخیل انسان ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد، تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری ایمان لانے والا بندہ، انبیاء بھی، صلحاء بھی، شہداء بھی، اتقیاء بھی، صدیقین بھی، سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے۔ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، لوگوں اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، 1 میل کی مسافت، ایک تو وہ میل ہے جسے مسافت ناپی جاتی ہے، جو کہ تقریباً 1.5 سے 1.25 کلومیٹر بنتا ہے، اور 1 میل وہ ہے عربی میں سرما دانی، وہ اس کی سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، اتنی سی ہوتی ہے، اسے میل کہا جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سورج انسانوں سے میل کی مسافت پہ ہوگا، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کے پہلو تک، کسی کا اس کے سینے تک، فرمایا کسی کا اس کی تھوڑی تک
اور کوئی اپنے سینے کے اندر اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، پیاس کا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا، آنیتہ کعدد نجوم السماء، جس کے پیالے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اور جس کا پانی ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جو مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس قریب بھی نہ آئے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حسنین کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ ام کلثوم کے بابا ہیں، یہ رقیہ کے بابا ہیں، یہ زینب کے بابا ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک اور مقام دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، سبحانہ، پاک ہے ہر نقص سے، پاک ہے ہر عیب سے، پاک ہے ہر کمی سے، پاک ہے سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ کون سی ذات؟ جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر مسجد اقصی، یہ برکت جگہ، وہ شام کا علاقہ، وہاں تک، پھر وہاں سے آسمانوں تک اپنے بندے کو لے کر گئے، وہ ذات بڑی پاک ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہدہ، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے شاگرد، صحابی، دوست، ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عبداللہ قرآن سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور پڑھ کر میں سناؤں؟ کہا فإنی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ پڑھو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنا شروع ہوئے، سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس دن کیا حالت ہوگی؟ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت سے ان پر ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام، آپ کو آپ کی اپنی امت پر بطور گواہ لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک، عبداللہ رک جاؤ۔ کہتے ہیں فنظرت الى وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، یا محمد ما یبکیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اے حبیب، آپ کو کیا بات رلاتی ہے؟ کہتے ہیں رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ بھیجا جبریل علیہ السلام کو
کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دو، ان اللہ سیرضیک فی امتک، اے میرے حبیب آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تابعی پوچھتے ہیں صحابی سے، کیف کان وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کے صحابی مجھے بتلائیے اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر، کس طرح چمکتا تھا، کس طرح دمکتا تھا، کیا خوبصورتی تھی۔ هل کان مثل بریق السیف، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی چمک کی طرح تھا؟ کہا نہیں نہیں، بل کان مثل القمر، وہ تو چودھویں کے چاند جیسا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ لوگو تم نے نبی کو کیا پہچانا ہے؟ تم کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں؟ اللہ اپنے نبی کا تعارف کر رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے، رسول، پیغام لانے والا رسول، من انفسکم، کہیں اور سے نہیں تمہارے اندر سے آیا، عزیز علیہ ما عنتم، وہ بات جو تم پر شاق گزرے، وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، وہ چیز جو تم پر سخت ہو، اس چیز کی تکلیف اللہ کے نبی اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا نا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ میری امت پر یہ شاق گزرے گا، میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز پر مسواک کرنا ضروری ہے، لیکن آپ جانتے تھے امت کے لیے مشکل ہو جائے گی ہر نماز کے لیے مسواک کرنا، اس لیے آپ نے حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جو احکامات آپ نے دیے ہیں اس میں سے کوئی بھی مشکل حکم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن احکامات کے بارے میں سمجھا کہ میری امت کے لیے یہ مشکل ہوگا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر عشاء کو تاخیر سے پڑھنا، تاخیر سے یعنی کہ آدھی رات کے قریب قریب جا کر، آدھی رات سے تھوڑا سا پہلے جا کر پڑھیں گے۔ آج کی جو سردیوں کی رات چل رہی ہے، اگر اس میں ہم حساب لگائیں تو رات 10:30 بجے 11 بجے عشاء کی نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو کے لیے یہ وقت مقرر کر دیا جائے، لیکن آپ جانتے تھے امت کے لیے مشکل ہوگی، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب داڑھی رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آسان ترین کام ہے کوئی رکھنا چاہے تو، اور جو کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، نبی کے چہرے سے محبت ہے، اور جو سنت نبی کے چہرے پہ تھی وہ روزانہ اس کو کاٹ کے گٹر میں پھینکتا ہے، وہ اپنے ایمان کو چیک کرے اس کی محبت اللہ کے نبی سے کس قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنے پائنچوں کو، اپنے تہ بند کو، ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن میں جو نبی کی محبت کا دعوے دار ہوں، میں ذرا اپنا لباس دیکھوں نا کہ میرا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے یا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، پھر میں دیکھ لوں کہ میری اللہ کے نبی سے محبت کس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو حکم دے دیا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی کر کے تو دیکھے۔ لیکن خود سے اس کو مشکل بنا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو چیز امت کے لیے مشکل ہو وہ اللہ کے نبی پر گراں گزرتی ہے، اور آپ اس کا حکم نہیں دیتے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ نے مشکل احکامات دے دیے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں پر انتہائی شفیق، انتہائی مشفق، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باغ کے اندر ایک اونٹ آیا، اس نے اپنا سر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھا. صحابہ نے اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسوں کو گرتے ہوئے دیکھا. وہ اونٹ بل بلایا، پھر وہ اونٹ وہاں سے اٹھا گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ اس اونٹ کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے شکایت لگائی ہے. اے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے رسول، میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. بلاؤ اس اونٹ کے مالک کو، اس اونٹ کا خیال رکھ، اس سے اتنا کام لے جتنا یہ اٹھا سکتا ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ احد ہے، حالات تبدیل ہوئے، جنگ کا پانسا پلٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو میرا دفاع کرے. 11 انصاری نوجوان لڑکے آئے جن کی عمریں یہی 15-16. اب اندازہ لگائیں 15-16 کے نوجوان میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے. فجر کی نماز پر کون ہوتا ہے؟ بزرگ. ہاں دن میں 4 بجے جائیں گے، ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے، حیا بھی نہیں آتی ہے. سمجھتے ہیں ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم اتنا زیادہ ویٹ اٹھا رہے ہیں. اپنے جسم کو تو اٹھا نہیں سکا نماز کے لیے. فجر کی نماز ہوتی رہی، مؤذن اذان دیتا رہا، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو مست زندگی گزارتا رہا خراٹوں کے اندر، فرش مخمل پہ تو سوتا رہا اور سمجھتا ہے تو بڑا ڈیل ڈول والا نوجوان ہے. یہ 15-16 سال کے نوجوان 11 صحابی اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے. اللہ کے نبی پریشان مت ہوئیے، نبایعک علی الموت، ہم آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں، موت قبول کر لیں گے، آپ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. پھر ایک شہید ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، یہاں تک کہ 11 کے 11 نوجوان انصاری صحابہ شہید ہو گئے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، تیر آتا اپنے ہاتھوں پر تیروں کو روکتے. آئے آج جائیں نا اپنے ذرا ایمان کو ذرا چیک کریں، گھر سے ایک چھری لیں اور اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے تھوڑا سا دبائیں، کتنی تکلیف ہوگی، چیخیں نکلیں گی. اور ادھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تیروں کو اپنی ہاتھوں سے روک رہے ہیں، ہاتھوں سے روک رہے ہیں. اتنے تیر روکے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، دوبارہ ہاتھ استعمال نہیں ہو سکا. کیا کہا کرتے تھے؟ مجھے میرا یہ شل ہاتھ اپنے صحیح ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس ہاتھ نے محمد الرسول اللہ کا دفاع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے کیا فرمایا؟ سعد رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دو صحابہ سے کہا، ان دو صحابہ سے کہا سعد اور طلحہ ان کافروں پر تیر برساؤ، محمد الرسول اللہ کے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو جائیں. لوگ اپنے ماں باپ کو اللہ کے نبی پر قربان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو جائیں. یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہے. کیا فرمایا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے آپ کی امت پر. یومئذ، اس دن قیامت کے دن، یود الذین کفروا،
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یودو وہ خواہش کریں گے، وہ چاہیں گے، اس بات کو پسند کریں گے، وَعَصَوُا الرَّسُولِ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، پہلی نماز سے لے کر آخری نماز تک ان 4 مقامات پر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تھے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ لوگ جنہوں نے یا تو کفر کیا یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی نافرمانی کی، وعصوا الرسول، یہ چاہیں گے کیا لو تسوا بہم الارض، ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ کیوں کہ آج کا یہ دن، قیامت کا دن، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، ان کے لیے بہت سخت ہوگا۔ لو تسوا بہم الارض، ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے 19ویں پارے میں؟ قیامت کا منظر کھینچا۔ وہ شخص وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، اور کیا کہے گا؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ہائے کاش میں اللہ کے نبی کے راستے پر چل پڑتا۔ اللہ کے نبی راستہ دے کر گئے، منہج حیات دے کر گئے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگوں میں تمہیں سفید اور روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین سے ہٹنے والا ہلاکت پانے والا ہوگا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے نبی کے راستے کو اپنا لیتا۔ اللہ کے نبی کا راستہ کون سا تھا؟ توحید کا، شرک سے انکار کا، بتوں کا انکار، قبروں کی پوجا کا انکار، غیر اللہ کی ندا کو انکار، غیر اللہ سے مدد مانگنے کو انکار۔ اللہ کے نبی کا راستہ یہ تھا کہ محمد فرق بین الناس، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے اندر فرق کر دینے والی ذات ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی راستہ دے کر گئے ہیں۔ لوگوں اپنی نمازوں کو چیک کرو، اپنی شادیاں چیک کرو، اپنی غمی چیک کرو، اپنی عبادات چیک کرو، اپنا لباس چیک کرو، اپنا چہرہ چیک کرو۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی طریقے پر ہے، آپ کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، کامیابی اور جنت کے راستے پر چل رہے ہو۔ اور اگر چہرہ، لباس، گھر، چار دیواری، پردہ، داڑھی، انداز گفتگو، اخلاق، نماز، عبادات، معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مشابہت نہیں رکھتا تو پھر سمجھ جاؤ جس راستے پر چل رہے ہو وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس راستے کو تبدیل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا کریں اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما الہ العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما الہ العالمین اس ملک کی حفاظت فرما شریروں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے اللہ رب العالمین محفوظ فرما الہ العالمین وکیلوں سے ججوں سے ایجنسیوں سے اور ہسپتالوں سے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما الہ العالمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما ہر قسم کا خیر عطا کر دے توحید و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم